ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 6 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا، اور تلاش کرو تم، الیہ، اس کی طرف، الوسیلہ، قرب، قرب کا ذریعہ، وجاہدوا، اور تم سب جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، کہ جن سب نے کفر کیا، لو ان، یقیناً اگر، لہم، ان کے پاس ہو، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ، اور اس جیسا اور بھی، معہ، اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا، تاکہ وہ بدلے میں دے دیں، بھی، اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، وہ فدیہ دے کر قیامت کے عذاب سے بچنا چاہیں، بھی، اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل، تو نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ سب چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار، کہ وہ سب نکل جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین، حالانکہ نہیں ہیں وہ نکلنے والے، منہا، اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق، چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چور عورت، چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس تم سب کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، بدلہ ہے، بما کسبا، اس کا جو ان دونوں نے کیا، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، یہ عبرتناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو چوری کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمی، پھر جو توبہ کرے، من بعد ظلمی، اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالی رجوع کرتا ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور وہ معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، آپ نہ غم کریں، غمگین نہ کرے آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو سب جلدی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، قالو، جو سب کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ نہیں ایمان لاتے ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے بھی ہیں وہ لوگ، ہادو، کہ جو سب یہودی ہوئے، سماعون، وہ سب کان لگانے والے ہیں یا بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کے لیے، جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ سننے کا ان کو بڑا شوق لگا رہتا ہے، سماعون لقوم آخرین، وہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، جو نہیں آئے آپ کے پاس، یحرفون الکلم، وہ سب بدل دیتے ہیں کلمات کو، من بعد مواضعہ، اس کے اصل محل کے متعین ہونے کے بعد، کہ جس سبب سے وہ الفاظ، وہ آیتیں، وہ قرآن کریم کا پیغام نازل ہوا، اس سبب کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے، ھذا، یہ حکم، فخذوہ، تو تم لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اور اگر تم نہ دیے جاؤ یہ حکم، فاحذروا، تو پھر تم سب بچو، وَمَنَّ اللَّهُ، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ،
اور جس کو کہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ فتنتہ اس کی آزمائش کا، فلن تملک تو ہرگز نہیں آپ مالک لہو اس کے لیے، من اللہ کی طرف سے، شیئا کچھ بھی، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین لم یرد اللہ نہیں چاہتا اللہ ان یطہر قلوبہم کہ وہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور انہی لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب سب کان لگانے والے ہیں، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت کھانے والے ہیں حرام، فإن جاؤک پس اگر آئیں وہ آپ کے پاس، فاحکم بینہم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم یا آپ اعراض کر لیں ان سے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ اعراض کریں گے ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو ہرگز نہیں وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے، وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیوں وہ آپ سے فیصلہ کرائیں گے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کے احکامات موجود ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ پھر وہ سب منہ پھیر لیتے ہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں وہ سب اس پر ایمان لانے والے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ بے شک ہم نے نازل کی تورات کو، فیہا ہدن ونور اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ یہاں تک رکوع ہمارا آیت نمبر 43 تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ابھی اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ رکوع اس کی جو پہلی آیت ہے نا، پہلی آیت اس میں اہم ترین ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور اس آیت نے اس کا غلط مفہوم جو ہے بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ شرک بدعات پائی جاتی ہیں، صرف اس ایک آیت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا معنی ہمارے ہاں اردو میں جو ہے وہ استعمال ذریعہ، واسطہ، وسیلہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کہیں تک پہنچنا ہے تو کوئی درمیان میں ذریعہ اختیار کر لو، کوئی واسطہ اختیار کر لو، کوئی وسیلہ اختیار کر لو، جبکہ عربی میں وسیلے کا معنی ہوتا ہے القربہ، قرب تلاش کرنا۔ یہاں پر لکھا ہے نا نیچے، قرب کا ذریعہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِي اس کے راستے میں جہاد کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے تم نے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے۔ یہ اس کا صحیح ٹھیک ترجمہ ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ترجمہ لکھا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اور وہ کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلی اس کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد ایک تو عام معنی میں کہ کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی تم کر سکتے ہو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اذکار کرو، صدقات و زکوٰۃ دو، اور سب سے اعلیٰ درجہ جہاد کا جو ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تم میدان جنگ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل جاؤ، تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ ہے اس آیت کا معنی۔ اب غلط مفہوم کیا لیا جاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے واسطوں کی ضرورت ہے، پہلے وسیلوں کی ضرورت ہے، اور دنیا میں جہاں میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، جن علاقوں میں، جس ملک میں، جس حکومت میں حکومت کا نظام بگڑ جائے، وہاں پر رہنے والے لوگوں کا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے، اس میں بھی بہت حد تک بگاڑ آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں نظام کیا ہے کہ بڑے لوگوں تک بغیر واسطے کے، بغیر ذریعے کے، بغیر وسیلے کے کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر پہنچنا ہو تو پہلے واسطہ تلاش کرو، پہلے ذریعہ تلاش کرو، پہلے کچھ اور لوگوں کو ڈھونڈو جو آپ کو آگے تک پہنچائیں، پھر آپ آگے پہنچ سکیں گے۔ یہ غلط قانون ہے نا، یہ تو ظلم ہے کہ بڑے لوگ، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، وہ چھوٹے لوگوں کی نہیں سنتے، ان تک پہنچنے کے لیے چھوٹے لوگوں کو واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہ ظلم ہے۔
اسلام کا جو شروع میں اسلامی حکومت تھی اس وقت کیا تھا کہ ہر ایک بغیر روک ٹوک کے اپنا مسئلہ حاکم وقت تک پہنچا سکتا تھا. یہ ظلم ہے اور اللہ رب العالمین اس ظلم سے پاک ہیں. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ تم نے اگر اللہ سے کوئی بات کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنا کوئی مطالبہ منوانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو پھر پہلے واسطے تلاش کرو. یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو انی قریب، میں بالکل ان کے قریب ہوں. اور کتنا قریب؟ دوسری جگہ پر فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ان کے دلوں میں خیال بعد میں آتا ہے، اللہ کو پہلے پتہ ہے. جو رب خیالات سے بھی زیادہ قریب ہے، اب اس تک بات پہنچانے کے لیے اگر کوئی انسان کسی دوسرے کا واسطہ تلاش کرے، وہ یہ کہے کہ رب میری نہیں سنتا، اس کے وسیلے سے سنے گا، تو کس قدر وہ بے وقوف ہے. اور پھر زندوں کو چھوڑ کر مردوں کا وسیلہ، جائز ذریعہ جو ہے، جائز ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، وہ 3 جائز ذرائع ہیں. 3 ذرائع. پہلا، ان تینوں میں یہی اسی آیت کا مفہوم ہے. ان تینوں میں پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال اس کا واسطہ دے اللہ کو، کہ اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے صدقہ کیا ہے، اب میری یہ مشکل ہے تو میری اس مشکل کو ٹال دے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح صحیح البخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، طوفان تھا، بارش تھی، مسافر تھے، غار میں جا کر چھپے، اوپر سے بھاری بھرکم پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ تینوں کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے سامنے اپنے کوئی نیک اعمال اللہ کے لیے جو کیے ہیں ان کو پیش کرو. ان میں ایک اٹھتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اللہ میں نے میرے بوڑھے والدین میں بکریاں چلاتا ہوں، شام کو پہلے جا کر اپنے والدین کو ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو دودھ پلاتا ہوں، کبھی میں نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی. اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میری ایک عورت کے ساتھ غلط تعلق بن رہا تھا، اس کو میں نے بڑا پھنسایا پھسلایا، وہ نہ ہٹی. ایک دن وہ مجبور ہو کر آئی، اس کے بچے بھوکے تھے، وہ کہنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دو. میں نے اس کو برائی پر آمادہ کیا. جب ساری چیزیں موجود تھیں، وقت تھا، حالات تھے، اسباب تھے، میں اس کے ساتھ برائی کر سکتا تھا. اس وقت اس نے مجھے کہا تھا اللہ سے نہیں ڈرتا تو؟ اے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس عورت سے بدکاری نہیں کی، اس کو مال بھی، پیسے بھی دے دیے، اس کے بچوں کا راشن بھی دے دیا. اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے اس غار کا پتھر ہٹا دے. صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا ہے. تیسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا اللہ میرے پاس ایک ملازم تھا، اس نے سارا دن مزدوری کی، شام کو میں نے مزدوری دی، اس نے کہا میری مزدوری زیادہ بنتی ہے، کم ہے. وہ ناراض ہو کر چلا گیا. اللہ میں نے اس کی مزدوری خود نہیں کھائی، اس کو کاروبار میں لگایا. وہ کئی عرصے کے بعد وہ اس کو یاد آیا کہ میری مزدوری ایک بندے کے پاس تھی. اللہ جب وہ واپس آیا میں نے اس کا حق جو میں نے کاروبار میں لگایا تھا، وہ بکریوں کے، گایوں کے ریوڑ بن چکے تھے، اللہ سارا میں نے اس کو دے دیا تھا. اللہ اگر میرا یہ عمل تجھ کو پسند ہے اس غار کا پتھر ہٹا دے. غار کا پتھر پورا ہٹ گیا اور باہر نکل گئے. یہ کیا پیش کیا انہوں نے؟ ایک بندے نے اپنے والدین کی خدمت کو پیش کیا کہ اللہ میں اپنے والدین کو ان کا فرما بردار ہوں. آج والدین کو راضی ناراض کر کے، ان کی نافرمانیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے درباروں اور مزاروں پہ جایا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیل، یہ جہاد ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان کی نافرمانی سے بچو، اور پھر اللہ سے کہو اللہ میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، مجھ پہ یہ مشکل آ گئی، مشکل ہٹا دے. دوسرے بندے نے کیا کہا؟ اللہ میں گناہ سے بچا تھا، میں نے زنا نہیں کیا تھا، بدکاری نہیں کی تھی، اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے اس پتھر کو ہٹا دے. یہ اب گناہ چھوڑنے کا محنت، گناہ سے بچنے کا جو صبر ہے وہ کر کے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ تم ہمیں
اس مشکل سے ہٹا دے، یہ جائز ہے، جاہدوا فی سبیلی، یہ جائز ذریعہ ہے، یہ کوشش سے ملے گا نا گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ اللہ میں نے دوسرے کا حق نہیں مارا تھا، اس کو پورا دے دیا تھا۔ آج گناہ بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے حق بھی کھا رہے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے جو جائز ذریعہ تھا اس کو چھوڑ دیا، پیروں کے پیچھے پڑ گئے۔ قبر والے بازاروں پر، درباروں پر دیکھ لیں کس طرح جو ہے پورا ایک محکمہ بن چکا ہے۔ ان بازاروں مزاروں کے آستانوں پہ جو نذرانے ڈالے جاتے ہیں، وہاں پر کبھی دیکھا ہوگا آپ نے ویڈیوز میں، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ سوچ نہیں سکتے آپ۔ یہاں ہمارے قریب ملتان میں ایک دربار ہے، وہاں پورا ایک کھو بنا ہوا ہے، وہ پیسوں سے بھر جاتا ہے، کبھی کبھی پورے پورے کمرے پیسوں سے بھر جاتے ہیں، اتنے نذرانے وہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ راہ جو شیطان نے دکھائی ہے نا، یہ راہ یہ آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں جاہدوا فی سبیلی، کہ اس کے راستے میں جہاد کر کو کوشش کرو، یہاں تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو کوشش کرو، تہجد پڑھو، جھوٹ نہ بولو، حرام نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، رشوت نہ لو، سود چھوڑ دو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ، اور اللہ نے جو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے شروع کر دو، اللہ کے قریب بن جاؤ گے۔ اب یہ کام نفس پر بھاری ہیں، کون اٹھے، کون محنت کرے، کون تہجد کے لیے اٹھے، کون 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھے، صدقات و خیرات، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، بس جی ان پیروں کے پیچھے لگے ہیں، اور ان پر جو ہے نا سال کے بعد یا مہینے کے بعد جا کر نذرانے دے دو اور یہ چھڑوا لیں گے۔ شارٹ کٹ سے رہا ہے، اور یہی راستہ، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے بیان کیا ہے، اور آج کے ہندوؤں سے بھی جا کے پوچھ لیں، ان میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو کہیں گے ان مورتیوں کے سامنے، ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، ان کو نہیں کرتے، اصل تو ہم رب کو راضی کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، جو بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے، ان سے جب پوچھا جاتا تو وہ جواب دیتے ما نعبدہم، رب کا قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ آگے سے پوچھنے والا پوچھتا ظالموں عبادت نہیں کرتے، جھکے ہوئے ہو، سجدے کر رہے ہو، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تم نے، اور کہتے ہو عبادت نہیں کرتے، تو کہتے لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، بس ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اور شیطان نے وہی عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والوں کو بنا دیا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، ذہن میں کیا ہے فلاں پیر صاحب کے لڑ لگے ہیں تو بیڑے پار ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جہاں تک میری بات جائے دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ شرک کا بہت بڑا دروازہ اس آیت کا غلط مفہوم اور غلط ترجمہ کرنے سے کھل رہا ہے، اور پورا یہ کاروبار درباروں، مزاروں، خانقاہوں کا اسی آیت کے غلط مفہوم کرنے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں، آگے سے مثالیں دیں گے کہ تم وزیر اعظم کو نہیں مل سکتے، اللہ تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہو، تم چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے پہلے تمہیں ذریعے تلاش کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا اللہ تک ایسے پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے پہلے یہ واسطے اور ذریعے ہوں گے، اور دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم نیک بن جاؤ، اگر جن کو وسیلہ تم نے بنایا ہے، یہی سوچے نا انسان، جن کو وسیلہ بنایا وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، وہ کیسے اللہ کے قریب بن گئے؟ انہوں نے محنتیں کی۔ شیطان نے بھی یہی ذہن میں ڈالا ہے نا کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی، انہوں نے حلال کمایا ہے، حلال کھایا، انہوں نے تہجدیں پڑھی، اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ کہتے ہیں جیسے وہ نیک تھے ویسے تم بن جاؤ، یہ کرنا نہیں چاہتے۔ انسان یہی چاہتا ہے نا کہ بس ایک بندہ ہو، وہ نیکیاں کرے اور ہم سارے اسی کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ انسان اپنا جو ہے ذہنی طور پر بھی سوچے نا، دنیا کے اعتبار سے کہ محنت ایک بندے نے کی ہے، اس کا صلہ دوسروں کو کیسے ملے گا؟ جس کو واسطہ اور وسیلہ بنایا اس نے محنت کی ہے، اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، یہ تو اس کا فائدہ ہے نا۔ ہم پیچھے رب کی بغاوتیں کرتے رہیں اور کہیں کہ ان کے پیچھے لگے ہیں تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ دنیا میں کسی ادارے میں یہ قانون ہے کہ ایک ہی بندہ، ایک ہی طالب علم
کسی سکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں کوئی ایسا قانون ہے کہ ایک ہی طالب علم وہ سارا کچھ یاد کر کے آئے، محنت کر کے آئے، اس کو یاد ہو، اور آ کر سارے اسی کے پیچھے لگ پڑیں اور ایک سپیکر پر وہ کھڑا ہو کر سب کو بتا دے، لکھواتا جائے اور سارے لکھ لیں، پاس ہو جائیں؟ کوئی ادارہ برداشت کرے گا کہ سارے اس کو جو ہے نا 5-5 10 ہزار دے دیں گے، وہ سب کے پیپر حل کر دیں، نذرانے اس کو مل جائیں گے؟ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا سمجھ لی ہے، اللہ کے کوئی ایسی اندھی عدالت ہے؟ نیکیاں اس کی، نمازیں اس کی، صدقات و خیرات اس کے، راضی اس نے رب کو کیا، اور پیچھے بغاوتیں کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، چوریاں کرتے رہیں، ڈاکے ڈالتے رہیں، زنا کرتے رہیں، جو مرضی کریں، کہ اس کے پیچھے لگے ہیں تو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، جاہدوا فی سبیلہ، وہ کیا وسیلہ ہے؟ وسیلہ یہ جاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کر کے۔ تو پہلا وسیلہ یہی ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کرے۔ دوسرا یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ دیا ہے، ذریعہ، واسطہ، جس کو ہم واسطے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے نیک ناموں کا، اللہ کے اسماء کا وسیلہ دے، کہ اللہ تو رحمان ہے، ہم پر رحم فرما، اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق عطا فرما، اللہ تو غفور ہے، ہمیں معاف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ دینا، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی اللہ کے ناموں کا، اسماء و صفات کا وسیلہ ہے۔ اور تیسرا جائز وسیلہ، ذریعہ یہ ہے کوئی نیک انسان جو زندہ ہے، جو دعا کر سکتا ہے، اس کے پاس جانا اور اسے کہنا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ جس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر نہیں جاتے تھے کہ اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئیں لہٰذا تو ہماری یہ مراد پوری کر دے، نہیں، بلکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے چچا عباس کے پاس جاتے اور جا کر کہتے، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اے اللہ کے نبی کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہوتے ہم ان کے پاس جا کے دعا کرایا کرتے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ جائز واسطہ اور وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان دعا کرا سکے، اور ان تینوں میں دیکھیں انسان کی اپنی محنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے اسماء و صفات خود دے گا، اور دوسرے کے پاس، کسی نیک کے پاس جب وہ زندہ ہے جائے گا تو خود بھی وہ نیک بننے کی کوشش کرے گا، اس کا قرب حاصل کرنے کی، اور زندوں سے مردوں کے پاس جانا، ان کو واسطہ اور وسیلہ بنانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے واسطے اور وسیلے سے اسلام نے روکا ہے، کہیں سے کوئی دلیل نہیں ملتی، صرف اسی آیت کا غلط مفہوم کیا جاتا ہے، اور کئی کلمہ پڑھنے والے درباروں اور مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی گناہ وہاں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان سے پوچھا جائے تو جواب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں کہ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم ان درباروں کو آباد کرو، وسیلے کا معنی اللہ نے خود بتا دیا، جاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ تو ہمیں جو جائز واسطہ اور وسیلہ ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود نیک بنیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ پیچھے پڑھا نا پچھلے رکوع میں قربانی کے متعلق تھا نا، تو قرب پانے کے لیے قربانی دیں، یہی وسیلہ قرب ہے، اس کے لیے قربانی دیں۔ قربانی دینے کی جو ہے وہ سکت ہی نہ ہو ہمارے جسم میں، کوئی چیز چھوڑنا نہ چاہیں اللہ کے لیے کچھ کرنا نہ چاہیں، اور یہ ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ پھر اللہ کے قریب ہونا ہے تو قربانی دیں۔ لعلکم اللہ تعالی ہمیں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیں۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل چیز کہ تم کامیابی کب ملے گی۔ فلاح عربی میں نا کسان کو کہتے ہیں، کسان جس کو اس کی محنت کا ثمر مل جاتا ہے، محنت کی، اس نے کاشت کیا، بیج بویا، ہل چلایا، پانی لگایا، اس کو دیکھ بھال کی اس کی، اور اس کے بعد جب پھل ملا، جب پھول لگے، جب پھل لگے، جب اناج اگا، اس وقت اس نے دیکھا تو کامیاب ہو گیا نا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی کھیتی ہے آخرت کی، اس میں جو انسان محنت کر رہا ہے، جو
کچھ کر رہا ہے، اس کا جب نتیجہ نکلے گا، وہ جب یہ کرے گا نا، اس کے راستے میں جب کوشش کرے گا، اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا جب نتیجہ نکلے گا تو فلاح ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، فقد فاز، کامیاب اصل یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرما دیں۔ ان الذین کفروا، اب آگے ایک اور اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر قیامت کے دن ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب ہو، ان کے لیے ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے، ذرا تصور کریں زمین میں کیا کچھ ہے، زمین کے اوپر کتنے درخت ہیں، صرف ان درختوں کی لکڑی کی قیمت لگائیں کہ کوئی انسان کیا پوری دنیا کے درخت خرید سکتا ہے، اور ان کے پھل، ان پر لگے ہوئے پھول، اناج، اور پھر زمین کے اندر معدنیات، جواہرات، سونا، چاندی، ہیرے، یہ ساری چیزیں کتنا، اور پتہ نہیں قیامت تک کیا کچھ نکلنا ہے۔ اور زمین کے اوپر جتنا انسانوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، بلڈنگیں، کوٹھیاں، بڑے بڑے فلیٹ، وہ سب کا سب ہو کسی ایک بندے کے پاس، اور پھر وہ کیا کرے، وَمِثْلَ، اور اس کی مثل پھر اور دنیا ہو، اس کا ساز و سامان، اس کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، سارا پیسہ ہو، لِيَفْتَدُوا، پھر وہ فدیہ دے تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے، ما تقبل، اللہ فرماتے ہیں قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جہنمی حدیث میں آتا ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک جہنمی سے کہیں گے کہ اگر تیرے پاس زمین میں جتنا سونا تھا، زمین کے خلا کے برابر سونا ہو، اور تجھ سے وہ کہا جائے کہ یہ دے اور اس جہنم کے عذاب سے بچ جا، کیا تو وہ دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور، میں وہ سارا دنیا کا ساز و سامان، سارا سونا میں دے کر اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا، اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا کہ تھوڑا سا دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اتق النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک شق کہتے ہیں ایک ٹکڑا، تمہارے پاس ایک ہی کھجور کا دانہ ہے کھانے کے لیے، تم بھوکے ہو، اسی کو توڑ لو، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر لو، ایک تم کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا لو، اور ایک کسی ضرورت مند کو دے کر اپنے جسم کو جہنم سے بچا لو۔ یہ اثر ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس لیے تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے کم کا مطالبہ کیا تھا، تو نے وہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے سورہ توبہ کے اندر، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، فرضی زکوٰۃ، ان کا سونا چاندی قیامت کے دن جہنم میں انگارے بنا کر ان کی پیٹھوں پر، ان کے منہ پر چمٹا کر انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، اس کے اب مزے چکھو، دنیا میں جس کی محبت نے تمہیں اندھا کر دیا تھا، اب اس کے مزے چکھو۔ اور پھر سارا دنیا میں کیا ہے کہ کچھ دے دیں، ضرورت جو ہے اس کو استعمال کر لیں، باقی حلال کا کمایا ہوا اللہ کے دین پر صرف کر کے ضرورت مندوں کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ اور مال کی محبت ہی انسان کو گناہ کراتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے فرمایا کہ جس محبت کی خاطر تم آج دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو، یہ ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے کسی ایک بندے کے پاس ہو اور وہ کہے کہ یہ لے لو اور جہنم سے مجھے چھٹکارا مل جائے، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لیں گے۔ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ ہم نکلیں اس آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ اس سے نکلنے والے ہی نہیں، نکلنا چاہیں گے تو اعیدوا فیہا، آگے آئے گا سورہ سجدہ کے اندر، جب نکلیں گے کوشش کر کے اوپر چڑھیں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی جہنم میں گرا دیے جائیں گے، ایک چمڑی جلے گی، اوپر سے اور چمڑی چڑھا دی جائے گی، ایک عذاب سے ایسے لگے گا کہ موت آتی ہے، دوسرا عذاب ان کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ جہنم سے بچا لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، ایسا عذاب جو ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا، کسی کو سزا ملی، ڈنڈے لگے، کسی نے مارا، کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مار کھاتے کھاتے کسی کو ڈنڈے لگے، مارتے مارتے وہ مر گیا، اتنا مار کے مار دیا،
آگ میں گرا، جلتے جلتے جل گیا، پانی میں ڈوبا تو مر گیا، مرنے کے بعد ختم۔ آخرت کی تکلیفیں جو ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو ہمیشہ کا ہے، وہاں موت نہیں ہے، مقیم قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اس عذاب سے بچنے کی فکر کریں، وہاں پر کیا بنے گا، اپنے بچوں کے لیے فکر کریں کہ ہمارے بچوں کا یہ ہم دنیا کا مستقبل سنوارنے کی فکر میں، اصل مستقبل تو مرنے کے بعد ہے، اس کی کوشش کریں۔ اب آگے اگلی آیت میں ایک چور کی سزا بیان کی جا رہی ہے، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، آگے چلتے ہیں۔ دو چیزیں یہاں پر ہیں کہ ایک تو ہے کہ ہاتھ کہاں تک کاٹنا ہے، ہاتھ یہ گٹھ تک کاٹنا ہے، کلائی تک یا اوپر مونڈے تک۔ تو ہاتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ملتا ہے، ہاتھ گٹھ تک، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی عربی کا قاعدہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر ہاتھ کے ساتھ آگے کوئی اس کا حد متعین ہو، جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اسی پارے میں کہ فَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمَا إِلَى الْمَرَافِقِ، وہاں ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھو لو کونی تک، وہاں کونی تک آ گیا تو ہاتھ اس وقت کونی تک دھونا ہے۔ یہاں آگے نہیں آیا کہ کہاں تک، جو صرف مطلق ہاتھ ہو جب تو پھر صرف ہاتھ ہی ہوتا ہے، گٹھ تک، تو اتنے تک کاٹنا ہے۔ کاٹنے کے بعد پھر اس کو جو ہے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ ہے کرنا کس نے ہے؟ اسلامی حکومت نے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا پچھلے سبق میں کہ یہ اس صورت میں جو ہے اسلامی حکومت کا ڈھانچہ بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلی سورۃ نساء میں ہم نے گھر کے معاملات، تعلقات وہ کیسے رکھنے، اس کے متعلق احکامات تھے۔ اب اسلامی حکومت کے کیا احکامات ہیں وہ اس صورت میں بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں جو ہے دہشت گردوں کی سزا تھی، یہاں چوروں کی ہے۔ اور یہاں دوسری بات جو ہے وہ قابل غور نکتہ ہے، یہاں دیکھیں والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ آگے ہم جا کر پڑھیں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں آگے جو ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، سورۃ النور میں ہے زنا کے متعلق اس کی سزا، اس کچھ احکامات اسلامی حکومت کے ڈھانچے کے کچھ حکم اس صورت میں ہیں، اور کچھ حکم سورۃ النور میں آگے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں زنا کے احکامات ہیں، لیکن جب زنا کی باری آئی، زنا کی سزا بتانے کی، وہاں ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو۔ یہاں ہے والسارق، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں مرد پہلے ہے، چوری میں مرد پہلے ہے، اور زنا میں عورت پہلے ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ چوری زیادہ تر مردوں سے ہوتی ہے، چور زیادہ مرد کرتے ہیں چوریاں، اور زنا جو ہے وہ زیادہ تر عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پہل عورت کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ معاشرے میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان عورتوں کی بے حیائی کی وجہ سے، بے حیا اور بیہودہ نیم برہنہ لباس پہننے کی وجہ سے، ان کے انٹریکشن کی وجہ سے لوگوں کو خود دعوت دے رہی ہوتی ہیں، اور پھر سڑکوں پہ نکل کر کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے، اپنی آنکھوں پہ جو دوپٹہ پہن لو، اور عورت مارچ میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا انہوں نے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ عورت کو، اس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک کشش رکھی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حب الشہوات من النساء، ہم نے شہوت رکھ دی ہے، سب سے پہلے عورت کا کہا ہے، اور اس کو پھر کیا کہا کہ کور کر کے تم نے گھر میں بیٹھنا ہے، اور جائز تو اس کا راستہ تھا، تو پچھلی صورت میں پورے احکامات ہم پڑھ آئے ہیں۔ چونکہ عورت کی طرف سے زنا کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے پہلے عورت کا کہا۔ یہاں چوری کرنے کے لیے چونکہ ایک دلیری چاہیے ہوتی ہے، اور دلیری مرد میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مردوں میں چوری زیادہ ہوتی ہے اور مال مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک نقطہ تھا۔ مزید آگے اگلی جب سورۃ النور پڑھیں گے نا، وہاں پہ بات کریں گے اس کے متعلق۔ جزاء بما کسبوا نکالا من اللہ، یہ عبرتناک سزا ہے بہت ہی۔ آپ دیکھیں نا کس قدر، تصور کریں کہ ہاتھ کٹ جائے کسی کا، اور پھر سب کے سامنے، اور پھر یہ بھی پتا ہو کہ یہ اس نے چوری کی تھی، اور یہ کرنا بھی کیا ہے؟ سب کے سامنے کرنا ہے، سب کے سامنے ہاتھ کاٹنا ہے، اور کم سے کم جو ہے اس کی جو چوری کی مالیت ہے وہ ربع دینار ہے، دینار کا چوتھائی حصہ، دینار سونے کا ہوتا ہے، اس کا چوتھائی، اس سے کم اگر کسی نے کوئی چیز چرائی ہے تو اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حاکم وقت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر
چرانے والوں میں اگر باپ ہے یا بیٹا ہے، خامند ہے یا بیوی ہے، ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ باپ نے بیٹے کے مال سے کوئی چیز چرا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چرانا شروع کر دیں، لیکن ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر باپ نے بیٹے کے مال سے کوئی چیز چرا لی ہے تو اس کے مال، بیٹے کے مال میں باپ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیٹے نے باپ کے مال سے کوئی چیز چرا لی ہے تو باپ کے مال میں بیٹے کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب بیٹے چرانا شروع کر دیں، یہ بات نہیں ہے، بات ہے مسئلے کی، چرانا نہیں ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح بیوی نے خامند کے مال سے کچھ اٹھا لیا ہے، اور یہاں تو یہ مسئلہ بھی ہے، اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو اس کا جو خرچہ ہے پورا نہیں دیتا جو اس کو ضرورت ہے، تو ضرورت جتنا وہ اٹھا بھی سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور اسی طرح خامند نے اگر بیوی کے مال سے اٹھا لیا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر جس بندے نے، جو چور ہے، جہاں سے مال چرایا ہے وہاں پر اس کی ملکیت کا شبہ ہو، پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک مزدور ہے، کہیں مزدوری کر رہا ہے، اب مالک نے اس کی مزدوری دینی ہے، وہ نہیں دے رہا یا دے گا، اس نے اس کے مال سے کچھ چرا لیا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ عبرتناک سزا کس لیے سب کے سامنے دی جائے گی؟ اس لیے کہا کہ معاشرے میں دوبارہ چوری نہ ہو۔ ایک دفعہ ہو جائے نا یہ کام، کوئی چور پیدا نہیں ہوگا، پھر لوگوں کے مال محفوظ ہوں گے، امن و امان ہوگا، سکون ہوگا۔ پھر روڈ پہ بھی پھینک دیں گے نا کوئی چیز، کوئی نہیں اٹھائے گا، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی ڈرے گا کہ جس طرح اس کا حشر ہوا اسی طرح ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اور جب تک اسلامی قانون نہیں ہوتا نا، سکون نہیں آ سکتا، کسی کے مال محفوظ نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو ہوتا ہے چور جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، وہاں جو حکومت کے مہمان بن جاتے ہیں، وہاں عیاشی کرتے ہیں، چند دنوں چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی کئی جگہوں پر تو ایسے وہ پولیس والوں کو جو ہے نا ماہانہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں، ایسے حکمران دے۔ پچھلے سبق میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے کہ جو ہمیں اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ کریں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے فمن تاب من بعد، اس نا پچھلی آیت پر نا ایک علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں یہ جو چوری کی سزا ہے یہ اچھی نہیں ہے، غیر مہذب ہے۔ ایک انسان کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کو لولا کر دیا، لنگڑا بنا دیا، تو علامہ اقبال نے کہا کہ چور کون سا مہذب ہوتا ہے؟ چور بھی تو غیر مہذب کام کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے غیر مہذب کے لیے غیر مہذب سزا ہی ہے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور اس کی سزا بھی ہو۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی بھوکے نے کھانے کے لیے کوئی چیز چرائی ہے نا تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ اسلام کتنا امن کا درس دیتا ہے۔ کوئی چیز کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اٹھا لیا، کھانا اٹھا لیا، کوئی درخت سے پھل توڑ لیے، کوئی چیز اٹھا لی، بھوکا تھا بیچارہ، بچے بھوکے تھے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ہاں یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جو بیچارہ بھوک مٹانے کے لیے کچھ کرتا ہے اس کو تو مار کے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو کرپشن کرتے ہیں، انٹرنیشنل جو ہے نا فراڈی اور چور ہوتے ہیں، ان کے لیے چھوٹیں ہوتی ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ٹھیک ہے نا۔ سب غریبوں کی غربت کا جو ہے نا پسینہ ان کا نچوڑ کے اپنے بینک بیلنس بنانے والے وہ دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ اور جو بیچارہ بھوکا، جس کو مزدوری نہ ملی، بچے بھوکے تھے، اس وجہ سے اس نے اگر کوئی چیز چرا لی، وہ پکڑا گیا تو اس کو جو ہے اس کی شامت آئی ہوتی ہے، سارے جو ہے نا ڈکیٹیاں، وارداتیں اسی پہ لادی ہوتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عطا کر دے، بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہو۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا انفرادی طور پر بھی تو اسلام سے دور ہے نا، کتنے فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ جو بندہ توبہ کر لے اس ظلم کے بعد، یہ ظلم کیا اس نے، ایک تو اپنے آپ پر ظلم کیا، ہاتھ کٹوا لیا، دوسرا یہ کہ اس نے جس کی چوری کی اس پر ظلم کیا، ٹھیک ہے نا۔ ظلم کے بعد اگر توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، دنیا میں تو سزا مل گئی، جو گناہ کی سزا آخرت میں ملنی ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ یتوب علیہ، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ کسی چور کا ہاتھ کٹ گیا ہے نا، اس کو تانے مت دیں، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی، اللہ اسے معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کہ آپ نہیں جانتے سب کچھ اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 41 سے لے کر تقریباً 50 تک نا، منافقین
کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی اور منافقین، اور اس وقت مدینہ میں جو یہودی تھے، یہودیوں میں بھی کچھ منافق تھے، جس طرح سورہ بقرہ میں تھا نا، ان میں بھی کچھ منافقانہ چالیں چل رہے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ بھی رہیں اور مسلمانوں سے بھی خیر خواہیاں حاصل کریں. ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے، ان 3 قبیلے تھے مدینہ میں، تینوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے. لیکن جب فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تو مان لیتے، ان کے حق میں نہ ہوتا تو نہ مانتے. جبکہ تورات ان کے پاس موجود تھی، ان میں احکامات تھے. جب اب ان تورات میں جو احکامات تھے وہ سخت تھے. جب وہ اپنے احکامات اپنے علماء سے پوچھتے، سخت ہوتے تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، شاید ادھر کوئی نرمی مل جائے. جب نرمی نہ ہوتی تو بھاگ جاتے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مدینہ میں جو ایک مکمل اسلامی حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، وہ فتح مکہ کے بعد ہے. فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد رکھ دی تھی، لیکن اس وقت منافق بھی تھے، اس وقت یہودی بھی تھے، اور وہ کئی آپ کے فیصلے جو ہے نہیں مانا کرتے تھے. اصل فتح مکہ کے بعد، کچھ غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھگا دیا، اور پھر فتح مکہ کے بعد پورے عالم عرب میں اصل اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی. کوئی جو ہے اس سے بھاگنے والا نہیں تھا. سب کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور پھر وہاں سے پھر آدھی دنیا تک حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء کے دور میں جو ہے وہ اسلام پھیلتا رہا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے رسول آپ کو غم نہ کرے ان لوگوں کی کوشش جو کفر میں کوشش کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ آمنا بافواہہم، جو اپنے منہ سے ایمان لائے. سورہ بقرہ میں یہی پڑھا نا کہ ولم تؤمن قلوبہم، آپ کے پاس آتے ہیں قالوا آمنا، اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں ان میں بھی کچھ منافق تھے. وہ کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹی باتیں سننے کا بڑا شوق ہے. اور سماعون لقوم آخرین، وہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے. یہودی نا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، وہ اپنے آپ کی بڑی توہین سمجھتے تھے کہ ہم اس میں مجلس میں جائیں، اور مجلس کی باتیں سننے کی بڑی انہیں فکر ہوتی تھی. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے، کچھ لوگوں کو اسلام کا لبادہ اڑا کر انہوں نے بنائے ہوئے تھے منافق، وہ بھیج دیتے. وہ سن کے آتے، وہ جا کر بتاتے یہودیوں کو. وہی ہے سماعون لقوم آخرین، یہ دوسروں کے لیے سنتے ہیں اور بڑا کان لگا کے سنتے ہیں. کان لگا کر سننے والے لم یأتوک، آپ کے پاس وہ نہیں آتے. یحرفون الکلم، بات کو تبدیل کر لیتے ہیں. بات کسی اور موقع کی ہوتی ہے، کوئی اور مفہوم ہوتا ہے، اس کا مفہوم چینج کر کے تبدیلی کرتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا، اور پھر وہ ان کے یہودیوں کے علماء لوگوں سے کہہ کر بھیجتے، اگر فیصلہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو قبول کر لینا، اور اگر آپ کے حق میں نہ ہو اس طرح فیصلہ پھر قبول نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اگر ایسے نہ ہو، نہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو تو پھر چھوڑ دینا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ کو آزمانے کا، آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ، آپ اس کے کچھ بھی مالک نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ ان یطہرا، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے جو ان کے وقت تھا، جو ان کو اللہ رب العالمین نے ڈھیل دی تھی، جو حق قبول کرنے کی صلاحیت تھی، وہ انہوں نے ختم کر دیا اپنا، اور اپنی دنیا کو ترجیح دی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مہلت ہی ختم ہو چکی ہے اب. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے ایسی ہی حالت میں رہنا ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کتنی مرتبہ ان کی اصلاح کی گئی، کتنے موقع پر ان کو بتایا گیا، لیکن ہر موقع پر دل میں تو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن دنیا کے مفادات کی خاطر نہیں آتے تھے. تو اب اس حد تک جب پہنچ چکے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اب اللہ نے ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا. سماعون للکذب، سماعون للکذب، جھوٹ سننے والے ہیں. اکالون للسحت، حرام کھانے والے ہیں. سحت کہتے ہیں حرام کو. ٹھیک ہے نا. اور خاص اس کا معنی ہوتا ہے رشوت، عام حرام اور رشوت. خصوصاً یہود کے علماء رشوت خور تھے اور رشوت لیتے تھے شریعت کے احکام کو تبدیل کرنے کے لیے. کوئی بھی بندہ آتا، تحفے تحائف لے کے آتا، پیسے لے کے آتا اور اپنی منمانی کا فتویٰ لے کے جاتا. بدقسمتی سے امت محمدیہ میں بھی ایسے علماء سو موجود ہیں کہ جن کو لوگ لالچیں دے کر، پیسے دے کر، عہدے دے کر پھسلایا اور بہکایا جاتا ہے، اور پھر تعویلیں کر کے ان کی منمانی کے جو ہے نا کوئی راہ نکال دیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے، ابھی یاد ہے ایک بات، لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے مزاج کے. مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، ایک دفعہ پوچھا، میں نے بتایا، میں نے کہا یہ کچھ معاملات تھا، میرے خیال سے کوئی قسطوں کے بارے میں تھا یا پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے اب.
میں نے کہا یہ بات یہ کاروبار جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے۔ انہوں نے کہا جو ہے نا آپ کسی سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پوچھا بھی، پہلے بھی پوچھا ہوا تھا، پھر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یہ نہیں درست نہیں ہے۔ اگر آپ کی تسلی نہیں ہے یہ ہے، اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کسی اور سے پوچھیں، مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، ٹھیک ہے نا، پوچھیں، آپ تسلی کریں۔ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے، آپ کوئی راہ نکالے نا، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، کیا کہتا ہے، آپ کوئی راہ نکالے نا۔ یہی ذہن بن چکا ہے لوگوں کا، کہیں نہ کہیں سے کوئی راہ نکالیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی ایسے کرتے تھے، راہ نکالنے کے لیے پھر لالچیں دیتے، تحفے تحائف دیتے، پھر وہ بھی کوشش کر کے کہیں نہ کہیں سے، اور پھر جان بوجھ کر تبدیلیاں بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں صحیح دین اسلام کی صحیح سمجھ دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دے۔ یہ دعا کیا کریں، اسلام صحیح مسئلے کی سمجھ آ گئی، اب اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی ہو اور جرت بھی ہو۔ اگر آپ کے پاس آئیں فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، فیصلہ کرانے کے لیے آئیں، آپ کی مرضی، آپ فیصلہ کریں یا آپ اعراض کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ حق پر کرنا ہے، انصاف کے ساتھ کرنا ہے، ان کے من مانی کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ آپ نے انصاف پر کرنا ہے۔ یہ ہے حق کہ مسئلہ آپ کے پاس کوئی پوچھے، آپ نے سچ بتانا ہے، جو آپ کو پتا ہے، جتنا آپ کے پاس علم ہے، نہیں جانتے تو کہہ دیں میرے پاس علم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا پوچھنا ہی آ رہا ہے، یہ تحفہ لے کے آ رہا ہے، یہ جو ہے میرا رشتہ دار لگتا ہے، اس کے ساتھ میرے جو ہے نا مفادات منسلک ہیں، اس لیے اس کی منشا کے مطابق فتویٰ دیں گے نا تو پھر یہ بھی خوش ہوگا، ہمیں بھی خوش کرے گا۔ اگر اس کی منشا کے مطابق فتویٰ نہ ملا تو پھر تو یہ آئندہ تو مجھے تحفے نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہی سب سے بڑی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اگر فیصلہ کرے، فیصلہ حق پر کرنا ہے۔ اور یہاں کیا ہے، فحکم، آپ حکم دیں، ان کو حکم دے دیں، ان کی مرضی مانیں، ان کی مرضی نہ مانیں۔ چونکہ میں نے ابھی کہا نا، اب منمانا تو نہیں تھا نا، وہ تھے تو مانتے، رسول نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہودی تھے۔ اور جب پوری ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھگا دیا، اور تھا جو رہتے تھے تو جزیہ دے کر، اس وقت تو پھر اور احکامات تھے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا انصاف کی اہمیت، چاہے اپنوں کے خلاف ہو انصاف کرنا ہے، چاہے تمہارے دشمنوں کے حق میں ہو انصاف کا فیصلہ، پھر بھی انصاف کرنا ہے۔ کیف یحکمون، آپ سے کیسے فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ میں نے کہا نا اس لیے آتے تھے، تورات تو تھی ان کے پاس، تورات میں احکامات سخت ہوتے، آپ کے پاس آتے شاید کوئی نرم راہ مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ فحکم فیہا حکم اللہ، اس تورات میں اللہ کے حکم موجود ہیں۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر ان میں سے ایک منہ موڑ لیتا ہے، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ سب اس پر ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔